الفاتحة. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، أن تسمعوا قولي أهلكم إلى سبيل الرشاد. عزیزان گرامی قدر، محترم اور معزز سامعین کرام، سوگوارانہ شہدائے کربلا واسران کربلا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ذکر مظلوم کربلا اور بہتر انداز سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص ایسے عزادار جو بیچارے اس ایام عزا میں اپنی بیماری کی وجہ سے شریک عزا نہیں ہو پا رہے ہیں، خدا ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں بھی دعا کر لیجئے کہ جو حضرات سال گزشتہ اس فرش عزا پہ تھے، اس سال ہمارے درمیان فرش پہ نہیں ہیں، دعا کریں خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ یقیناً ہمارا شعار ہی یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے بزرگوں کو فراموش نہیں کرتے، ہم کبھی اپنوں کو فراموش نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، کن عظیم ہستیوں کے پہلو میں بیٹھے ہیں جن کے صدقے میں خالق نے کائنات بنا دی ہے۔ جب ان کے جوار میں بیٹھے ہیں تو اتنی مقدس بارگاہ میں اپنوں کو نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ جو مریض ہیں وہ شفایاب ہو جائیں، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت ہو جائے، اور جو بے جرم و خطا کسی قید میں قیدی ہیں انہیں رہائی مل جائے،
اور جو کسی مجبوری کے باعث غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یقیناً دیکھیں مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے اور اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ پلٹتا نہیں ہے، بس مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رہے ہر ایک سے مانگنا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ بات آ گئی تو کہہ دوں، بالکل بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ قرآنی واقعہ ہے یہ آپ کا بالکل سا، جناب ابراہیم کو لوگوں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، وہ آگ کی طرف جا رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے، ابراہیم آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، درمیان میں جبریل آ گئے، مدد چاہیے؟ کیا خیر ہوگا، مدد چاہیے آپ کو؟ کہ ہاں چاہیے مگر تم سے نہیں، چاہیے مگر تم سے نہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ وقار انسانی کہ مشکلات میں اگر مانگنا پڑ جائے تو نااہل سے مت مانگا کرو، اہل سے مانگا کرو، جو دے گا تو تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ دیکھیے میں ابتداءً ہی اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ دینا چاہوں گا کہ مجھے درمیان میں نہ کہنا پڑے، ابھی جگہ سامنے بہت خالی ہے، آپ لوگ پیچھے نہ بیٹھا کریں۔ جب جوان پیچھے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، اسے اپنے فرائض سے وہ گریز کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ آگے ابھی سے آ جائیں، لیکن افراد بعد میں آتے ہیں وہ احترام کی جگہ مل جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ دیکھیں ویسے بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے آئے انہیں قریب تر ہونا چاہیے، پہلے والے مقرب ہیں وہ، تو لہٰذا پہلے والے قریب تر آ جائیں، بعد والے پیچھے آتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد اتنا تھا کہ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے سے، اور آج چوتھی محرم ہو گئی ہے، تو کوشش یہ تھی کہ امام حسین کے کلمات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور اس سلسلے سے ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا تھا وہ امام حسین کا وہ خط ہے جو امام حسین نے اہل بصرہ کو لکھا تھا۔ بصرہ والوں کو جو خط لکھا امام حسین نے، تو اس خط کے اندر لکھا یہ تھا، اپنی ساری بات کہنے کے بعد جو اصل بات میں نے شروع کی ہے، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں حسین ابن علی تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر اسلام کی طرف۔ اب تک میں یہ عرض کر چکا کہ کتاب خدا کی طرف کہنے کا مطلب کہ فقط وہ 2 جلدوں میں رکھے ہوئے چند اوراق نہیں ہیں، یہ اس کتاب کے اندر جو علم ہے حسین اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جو خصوصیات ہے حسین اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، عرض کرنا چاہوں گا جو لوگ شاید پہلی مرتبہ آئے ہوں، یہ کتاب کی طرف بلانے کا مطلب کہ اس کتاب میں ساری کائنات کا علم ہے، حسین اس کتاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حسین لا ریب کتاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں تفکر اور تعقل کی دعوت دیتی ہے، امام حسین ہمیں تفکر کی طرف بلا رہے ہیں، تعقل کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کتاب کا اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے۔ حسین اس کتاب کے اس معنوی وزن کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچتی، اگر پوری ملت اسلامیہ امام حسین کی اس دعوت کو قبول کر کے قرآن کی طرف آ جاتی اور قرآن کی باتوں پہ عمل پیرا ہو جاتی، تو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں عالم اسلام سے بڑا کوئی عالم نہ ہوتا، مسلمانوں سے بڑی کوئی قوم نہ ہوتی، ان سے زیادہ کامیاب کوئی سماج نہ ہوتا اگر ہم نے قرآن پہ عمل کر لیا ہوتا۔ مگر ہم نے مولا حسین کی بات نہیں سمجھی، ہم نے اس قرآن کو فقط در کی زینت بنا دیا۔ میں اس سے آگے بڑھ چکا ہوں۔ دوسری دعوت کیا تھی؟ وہ سنت نبی،
امام حسین اہل بصرہ سے ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں سنت پیغمبر اسلام کی طرف. سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا ہے، امام حسین اہل بصرہ کو اس عمل کی دعوت دے رہے ہیں جو نبی نے کیا ہے، نبی کے جو افعال تھے. عزیزو، میں نے کل عرض کیا تھا، اب اس کے لیے پوری سیرت پیغمبر اسلام کا جائزہ لینا ہو کہ نبی کریم نے کس کس طرح کے افعال انجام دیے اور کہاں کہاں کیسے کیسے افعال انجام دیے. جنگ کے میدان میں کس طریقے سے عمل انجام دیا، مصلح پر کس طرح سے آئے، مسند قضاوت پر کس طرح سے بیٹھے، منبر پر کس طرح سے جایا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیا روش ہوا کرتی تھی، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا، اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. یہ پوری سیرت پیغمبر اسلام کا جائزہ لیا جائے گا اور اس پر عمل کر لیا جائے گا. پھر دوران جملہ، پھر مسلمانوں سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا. یعنی امام حسین کہہ رہے تھے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب سے آ جاؤ کتاب خدا و سنت پیغمبر کی طرف. کیوں؟ اب اس کے بعد تذکرہ سن لیجئے تو بات انشاءاللہ یہ شروع ہو جاتی ہے. کہتے فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ. یعنی سنتیں مردہ کر دی گئی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ مولا حسین. میں اپنے جوانوں کو واضح کر دینا چاہوں گا، لفظ بدعت کا استعمال بہت ہوتا ہے. صاحب یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. معنی کیا ہے بدعت؟ بدعت کہتے کسے؟ جس بدعت کے زندہ ہو جانے کا اعلان مولا حسین فرما رہے ہیں، یہ بدعت ہے کیا؟ لغوی معنی میں اسے بدعت کسے کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ بدعت کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ بدعت اچھی والی بدعت ہے. پہلے تو بدعت کہتے ہیں کسی نے لغوی معنی میں ہر نئی شے کو بدعت کہا ہے. لغت کے پاس ڈکشنری میں نئی چیز جو ہو اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت میں نہیں بالکل. تو اگر بدعت اس معنی میں شریعت میں لیا جائے، صاحب کسی بھی نئی چیز کو استعمال کرنا بدعت ہے اور وہ حرام ہے، تو ذرا معاف کیجیے گا، پھر تو ہم لوگوں کو دور پیغمبر میں جانا پڑے گا. سفر کے لیے اونٹی استعمال کیجیے گا، جہاز میں مت بیٹھیے گا. اگر بدعت اس معنی میں نکل جائے گا، جہاز پہ بیٹھنا بدعت ہو جائے گا، گاڑیوں پہ چلنا بدعت ہو جائے گا. نبی کے زمانے میں کئی گاڑیاں تھی کیا؟ نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بدعت سے منع کیا جا رہا ہے وہ لغوی بدعت نہیں ہے. اسے کوئی نہیں منع کرتا. آپ دیکھیں سب سارے جتنے بھی ہیں سب ماشاءاللہ ہر چیز استعمال کر رہے ہیں نئے زمانے کی. اب شاید ہی کوئی اس دور میں ایسا ہو صاحب کہ نہیں ہم تو سفر خچر پر ہی کریں گے، گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے کہ بدعت ہے. تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ کہیں. تو اس معنی بدعت نہیں. پھر بدعت کیا ہے؟ کہانی لیکن اصطلاح شریعت میں اس فعل کو بدعت کہا جاتا ہے جو دور پیغمبر اسلام میں نہیں تھا اور اس کے بعد شروع ہوا، مگر اس فعل کو اگر شریعت کا جز مان کر کے انجام دیا جائے تو یہ بدعت ہے اور یہ بدعت حرام ہے. اور اگر اس نئے فعل کو انجام دیا جائے مگر شریعت کا حصہ نہ مانا جائے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب کسی فعل کو شریعت کا حصہ مان لیں گے تو یا تو وہ واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا، کس احکام کے دائرے میں آ جائے گا. اور اگر شریعت کا حصہ نہیں ہے، ہم اسے شریعت کا جز نہیں مانتے
مانتے، کرتے ہیں یہ نیا کام ہے، پہلے نہیں تھا، کرتے ہیں شریعت کا اتنا نہیں مانتے. مطلب کہ ہم یہ مانتے اگر اس کام کو نہ کریں تو گناہ نہیں ہے بھائی، کر لیں تو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کوئی نیک کام اچھا کام ہے، مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تو آفت نہیں آئے گی. مجھے معاف کیجیے گا، جیسے بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر فلاں والی نظر محرم میں نہ دلائی تو مولا ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ آفت آ جائے گی کہ آپ ہمیشہ آپ کے دادا کراتے تھے، آپ کیوں نہیں کرا رہے ہیں. اگر یہ نظریہ بن جائے کہ نہ کرایا تو گنہگار ہو جائیں گے، یہ بدعت ہو جائے گی، قطعاً جائز نہیں رہ جائے گی. مگر ہاں اگر اس نیت سے ہے کہ ہاں یہ نظر امام ہے، ہو رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہتر کر لیں، نہیں امکان ہے یہاں نہیں وہاں کر لیں گے، وہاں نہیں کسی اور شہر میں کر لیں گے. مگر نہیں صاحب جس امام بارگاہ میں پردادا نے بھائی ہم بھی کرائیں گے ورنہ نقصان ہو جائے گا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. اس نظریے سے باہر آئیے. اہل بیت علیہ السلام دوسروں پر بھی مہربان رہا کرتے ہیں، تو بھلا اپنوں پہ زیادتی کریں صرف اس بات پہ کہ آپ نے فلاں والی نظر ہماری نہیں کرائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہیں صاحب صحیح بھی پڑھ سکتا میں بات ہوگا کہ وہ کیا کروں، بڑے حساس مسائل ہیں، سوچنا پڑتا ہے کبھی کبھی. اس تاریخ کو نظر ہوتی تھی اور بریانی بنواتے تھے دادا مرحوم. اب کیا کریں، حکومت نے بینڈ کر دیا گوشت کے اوپر، تو کیسے نظر ہوگی بتائیے صاحب. بڑی مشکل ہے. اگر سادہ کر دیا تو نظر نہیں ہو پائے گی، مولانا ناراض ہو جائے، نعوذ باللہ. اس حد تک ہم چھوٹا سوچ رہے ہیں اپنے مولا کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہم نے مولا کو پہچانا ہی نہیں اب تک. صلوات پڑھے محمد و آل. ہم تک وہ معرفت امام آئی نہیں، ہم ان چیزوں میں اپنے امام کو تلاش کر رہے ہیں. کاش کوئی یہ سوچتا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی تو مولا ناراض ہو جائیں گے. تصور کرتی اگر بے حجاب گھر سے باہر گئے تو شہبازی ناراض ہو جائے گی، تو بات سمجھ میں آتی کہ ہاں کیونکہ ان ہستیوں کا کل ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ ہم رہے نہ رہے قانون شریعت محفوظ رہے. ان کا پورا سارا درد و غم یہی ہے کہ جو قانون خالق نے بنا دیا ہے وہ مٹنے نہ پائے، جو سنت پیغمبر قائم ہے وہ مرنے نہ پائے. امام حسین نے اپنا درد یہی تو بیان کیا ہے نا کہ اے اہل بصرہ ذرا حالات کا جائزہ تو لو، سنتیں مردہ کی جا رہی ہیں، پیغمبر اسلام کی سنتیں ترک کی جا رہی ہیں، اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے اور نئی نئی بدعتیں رائج ہوتی چلی جا رہی، نئی نئی چیزیں شریعت میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انہیں شریعت کا حصہ سمجھا جا رہا. میں نے کہا عرض کیا تھا خدمت میں، شاید ان بدعتوں میں بدعت یہ بھی شامل ہو گئی تھی کہ حاکم کو واجب الطاعت سمجھ لیا گیا اور نواسۂ رسول کی عزت چھوڑ دی گئی. نہیں بات پہنچی. شاید ایک بدعت یہ بھی تھی جو انجام دی گئی کہ حاکم چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے قاتل ہی کیوں نہ ہو، اب تخت حکومت پہ بیٹھ گیا ہے، اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے تو احترام واجب ہو گیا. جب ذہن اتنا چھوٹا ہو جائے تب نواسۂ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وارث شریعت اٹھے اور ایسے سوئے ہوئے ذہنوں پر خون کے چھینٹے مار کر کے بیداری کے آزاد فراہم کرے. ان کو جگائے جو سو چکے ہیں، اور جگانے کے لیے پانی چاہیے، خون کا چینٹا چاہیے تھا. اور بدعت کیا ہو گئی کہ جس جگہ پر
نبی کریم نے پاک اور پاکیزہ اور مقدس افراد کو بٹھانا تھا، وہاں کچھ لوگوں نے یزید جیسے ظالم و جابر و فاسق و فاجر کو بٹھا دیا۔ دوستو مجھے معاف کرنا، اگر کوئی مجھ سے یہ امید کرے کہ میں یزید کا نام بھی احترام سے لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کسی کے مقدسات کو چھیڑتا نہیں، مگر یزید جیسے کوئی مقدس بنائیے گا تو مانوں گا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ یزید کے کردار میں کوئی ڈھلائی اور نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ حسین والو یاد رکھنا، یزید ظالم و جابر و فاسق و فاجر تھا، امام حسین نے اسے شرابی و قاتل کہا ہے، تو ہمیں امام حسین کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اس بات کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، کہیں سے خلل نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ بھی بدعت تھی کہ نہیں تھی کہ اسلام، اچھا کہ بدعت اس لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں اس چیز کو کیونکہ خود امام حسین نے کہہ دیا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعِي مِثْلَ يَزِيدَ، ایسے اسلام کو میرا آخری سلام جس کی قیادت یزید جیسے کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور کیا امام حسین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسے اسلام کو میرا آخری سلام، خدا حافظ، نہیں چاہیے ایسا اسلام مجھے جس کا رہبر یزید جیسا بن جائے۔ تو لوگوں نے یزید جیسے کو رہبر بنا دیا اور جس کا حق کے رہبری تھا اسے محروم کر دیا۔ اس سے بڑھ کے کون سنت میں مردہ کی جائے گی صاحب؟ یہ سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، یہ دو فطرے فقط ہیں۔ اب ان دو لفظوں پر جتنا آپ غور کرتے چلے جائیے، جتنا غور کرتے ہیں وہ باتیں واضح ہوتی جائیں گی، اور میں بڑے لفظ کہہ دوں، صرف غیروں کو مت دیکھیے گا، تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجئے گا۔ یہاں پر نہیں ایسا کچھ ہو رہا کہ ہمارے یہاں خالی بدعتیں نئی نئی چیزیں دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ نئی چیزیں نہیں کرتا میں، نئی شے کو دین کا حصہ نہ بنائیں گے۔ دین غدیر میں مکمل ہو گیا، کچھ چھوٹا نہیں ہے کہ آپ اس میں بڑھائیے گا۔ اب کچھ بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں، اکمال دین ہو گیا بھائی غدیر میں، تو کچھ بڑھائیے نہیں، دین نہیں بن سکتا کچھ بھی، اور جو دین ہے اسے مٹائیے نہیں۔ نہیں صاحب ٹھیک ہے، میں نے ابھی صبح مجلس شام کے مجلس میں میں نے کہا اور پوچھا جاؤں گا سب سے کہ آخر ان 4 دنوں کے اندر ہم نے اپنے آپ میں کتنا بدلاؤ پیدا کیا؟ 4 محرم ہو گئی نا، 4 دن سے امام حسین کا نام سن رہے ہیں، 4 دن تذکرہ ہو رہا ہے مولانا حسین کا، کتنا بدلاؤ آیا ہمارے اندر؟ ایک بات کہوں، ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، دیکھیں مجھے یقین ہے ماشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں اس پہ بالکل بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر شاید تھوڑا سا وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ میرے یقین کو آپ سلام کیجیے گا بعد میں بیٹھ کر کے۔ اگر اب تک وقت کی پابندی نہیں ہو پا رہی تھی، کیا ان 4 دنوں میں کچھ پابندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ مجلسیں وقت پہ ہو رہی ہیں، ٹائمنگ سیٹ ہے مجلسوں کی، اسی کے آس پاس نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے یہ طے کیا کہ صاحب اگلی مجلس میں جانے سے پہلے نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ کے چلے؟ شاید میرے کچھ نوجوان سوچ یہ نہیں صاحب پتہ لگا نماز لے کے چلے آئے بیچ میں، یہ بھائی نماز سنت نہیں واجب ہے۔ امام حسین کو تکلیف ہے سنت کے مرنے پر، تو اگر واجب مرنے لگے تو کتنا درد امام حسین کو ہوگا۔ مولا حسین کو تکلیف ہے، لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں نبی کی، تو جس امام حسین کو نبی رحمت کی سنتیں چھوڑنے پہ اتنا درد ہے،
اس امام حسین کو جب ان کے ہی چاہنے والے واجب چھوڑ کر کے اپنے آپ کو حسینی کہیں گے تو کتنا درد ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، یا حسین کہنے والے میرے نوجوان دوستوں، کم سے کم 10 دن یہ کوشش کر لو کہ ہماری وجہ سے امام کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے بڑے احتیاط سے بات کی، کم سے کم 10 دن یہ کوشش کر لو. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی 10 دن کے اندر ہی، ایک اشرم کم سے کم. باقی جب پڑھنے لگو اور پڑھنے کے بعد فرش ادا پہ آ جاؤ تو مولا حسین سے کہو، آقا آپ کی محبت میں ہم نے نماز میں پابندی شروع کر دی ہے، اب اس پابندی کو باقی رکھنے میں آپ مدد کر دیجئے. نہیں کہہ سکتے مولا سے یہ بات، مولا سے نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہم نے آپ کے غم کے دنوں میں نماز پابندی سے شروع کر دی ہے، اب باقی 10 دن کے بعد یہ پابندی باقی رہے، اس میں آپ میری مدد کر دیجئے. یہ نہیں کہہ سکتے مولا سے. کوئی پابندی ہے، کوئی منع کیا ہے نہیں تو یار کیوں نہیں کہتے مولا سے، آقا وہ عمل جو آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے اسے ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے دیجئے، اس میں ہماری مدد کر دیجئے، ہمارا سپورٹ کر دیجئے، ہماری تھوڑی حمایت کر دیجئے، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم حسین کے نمازی ماتمدار ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک بات مجھے بتائیں، کیا متفقہ طور پر تمام عزاداران امام حسین کیا اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ امام حسین نے اپنے پورے کنبے کی قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے؟ کوئی شبہ ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ وہ تو بتا دیجئے مجھے. دین بچانے کے لیے قربانی دی ہے نا. اور مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت میں کہا ہے کہ دین کے ستون کا نام نماز ہے. تو اگر دین کا ستون نماز ہے تو پھر نماز ترک کر کے کوئی حسینی کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیے میں اس ٹائم بالکل یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ حسینی ماتمدار کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، جو یا حسین کہتا اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے، جو غم حسین میں روتا اس کی فضیلت کتنی ہے، جو آنسو بہاتا ہے اس کا مقام کیا ہے حسین. یہ ساری باتیں متفقہ طور پر مانی جاتی ہیں، کوئی شک نہیں. کسی عبادات کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سب اللہ الحمدللہ محترم ہے، مجھ سے بہتر ہے، مگر اس میں ایک پہلو بہتری کا اگر یہ اور بڑھا لیا جائے کہ جو سینے پہ یا حسین کہہ کے ماتم کرتا ہے اس کی پیشانی پر سجدے کا ہلکا سا اثر بھی دکھائی دے، تو اس میں کوئی توہین تو نہیں عبادات کی نا، کوئی بری بات تو نہیں ہے، اچھی بات ہے نا. جب بات اچھی ہے تو مجھے کہنے دیجئے اچھی چیزیں اچھے لوگ کو پسند آنی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. یا علی. کیوں میں نے اس لیے کہ امام حسین کہہ رہے کیونکہ درد ہے یہ مولا حسین. سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، لوگ سیرت پیغمبر کو چھوڑ رہے ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں داخل ہو رہی اسلام کے اندر. تو اگر امام حسین کا درد حسینی نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اگر مولا حسین کی تکلیف کو حسینی محسوس نہ کرے گا تو کون محسوس کرے گا؟ عزیزوں، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں
ان تسمعوا قولی اهدکم الی سبیل الرشاد، اگر تم لوگ میری بات سن لو تو میں تمہیں سبیل رشاد یعنی رشد اور کامیابی کے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ کس سے کہا ہے؟ اہل بصرہ سے کہا ہے۔ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا یہ بات کہ امام کا کلام ظاہراً مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، مقصود قیامت تک آنے والے سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں اے لوگو اگر تم ہماری باتیں مان لو تو ہم تمہیں ہدایت کر دیں گے، ہم مقام کمال تک پہنچا دیں گے۔ اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، امام حسین کی باتیں کوئی مانے نہ مانے، حسین والے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ خاموشی کچھ کہہ رہی۔ مولوی صاحب کیا اقرار کرانا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے الحمدللہ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے ثبوت سے گھبراتا نہیں ہوں، مجھے آپ کا شور بھی نہیں چاہیے، شور میری بات دب جاتی ہے، میں تو اسی مزاج کا عادی ہوں۔ اور میں بھی کہیں گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب میں کہا دیکھیں سچائی یہ ہے کہ مقام خطابت میں جو درجات ہیں خطابت کے، سیاسی خطابت کا طریقہ الگ ہے اور مذہبی خطابت کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ کو باقاعدہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے، دیگر جتنے مذاہب ہیں جب ان کے یہاں کوئی پروچن ہوتا ہے، کوئی مذہبی تقریر ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ عیسائیوں کے یہاں دیکھ لیں، سکھوں کے یہاں دیکھ لیں، ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیں، تو بڑے اطمینان سے سکون سے باتیں ہوتی ہیں، لوگ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، باتیں دلوں میں اترتی رہتی ہیں، سماعتوں کے ذریعے کان کے ذریعے بات قلب تک پہنچتی رہتی ہے، جس کے قلب میں طہارت ہوتی ہے اثر دکھنے لگتا ہے، جہاں طہارت نہیں ہوتی ہے کم سے کم بات کان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے، مولا کا احسان ہے، اس منبر پہ آنے کے بعد کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ مجمع کھڑے ہو کر کے مجھے داد دے تو مجلس پڑھوں گا، اور اللہ کرے یہ شوق پیدا بھی نہ ہو۔ دعا کیجئے میں اپنے چیز کو بات پہنچ جائے، نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیجئے گا، اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو آپ مان لیجئے گا، یا آپ مجھے قانع کر دیے، میں اس دونوں بات میں قائل رہتا ہوں، وسعت ذہنی رکھتا ہوں، تنگ ذہن آدمی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جس تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک مشن ہے، وہ ایک تحریک ہے، ایک مقصد کے تحت انقلاب ہے، اور وہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس کا محافظ خدا ہے، ورنہ مشن حسینی کو مٹانے کی سازش کس نے نہیں کی ہے۔ ہر دور کے باطل حکمران نے یہ کوشش کی ہے کہ حسین کا نام مٹا دیا جائے، حسین کا تذکرہ مٹا دیا جائے، حسین کی مجلسوں کو بند کر دیا جائے، یاد حسین ختم کر دی جائے، عباداریاں مٹا دی جائیں۔ قسم خدا کی ہر مٹانے والا مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اس بات کا اطمینان ہے، ہم مطمئن ہیں۔ ہم نے اس پرخطر دور میں ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا ہے جب پابندیوں کا دور چلا تھا، جمع نہ ہونے پائے، بھیڑ نہ ہونے پائے، یہ بیماری پھیلی ہے، وہ کرونا ہو گیا ہے، اور یہ نہ ہو۔ ہم ایسے دور میں تو عباداری رکی نہیں، کہیں رکی بتا دیجئے مجھے، بلکہ بڑھ گئی۔ اور اتنا بڑا مجمع جو یہاں جمع ہو گیا، جب نہیں جمع ہو پایا تو دو دو چار چار گھروں بیٹھ کے ماتم کرنے لگے۔ بیٹھ نہ ہوتا تو سب تذکرہ ایک جگہ ہوتا۔ پابندی نے گھر گھر فرش ادا بچھوا دی، اور کیا ہے نا، یہ ہے تدبیر۔ دیکھیے بے فکر رہیں، اس تذکرے کا محافظ خدا ہے، وہ اسے رکنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔
اور وہ بھی آپ غور کر لیں، اس سے پہلے نوٹ بندی کا زمانہ آیا تھا، پیسے کی پریشانی سب کو تھی، ذکر حسین ویسے ہی ہو رہا تھا۔ بات کہہ دوں، امام حسین کا تذکرہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس تذکرے کے محتاج ہیں۔ اگر آج دنیا میں ہم اقلیت کے باوجود عزت سے جی رہے ہیں تو عزاداری کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ مگر ہاں ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، جو عزاداری ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، جو عزاداری ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، جو عزاداری ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہے، اس عزاداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اس عزاداری کو اپنی ترقی کے لیے زینہ سمجھیں، قوم اس عزاداری کے ذریعے متحد ہو، ایک ہو اور ایک ہو کر کے آگے بڑھے، اور اتنا آگے بڑھ جائے کہ غیر قومیں دیکھ کر کے حیرت کریں کہ ہم جنہیں کمزور سمجھتے تھے وہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا، بات ہے تو کہتا چلوں، جب ہم امام حسین کے اس قول پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سے بالکل متمسک رہیں اور ساتھ ہی ساتھ سنت پیغمبر اسلام پر عمل کریں، خالی سنے سنائے نہیں کہ ہاں سن لیا صاحب یہ ہے وہ ہے وہ ہے، صرف کریں، کر کے دکھائیں۔ جب عمل ہوگا اور سبب بنے، ہم ذریعہ بنے ان سنتوں کو زندہ کرنے کا جنہیں لوگوں نے مردہ کر دیا ہے، اور ان بدعتوں کو ختم کرنے کا جنہیں لوگوں نے رائج کر دیا ہے۔ میں بات یہاں ٹھہر کہنا چاہوں گا، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب یہ رونا بدعت ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، رونا بدعت نہیں ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ یعقوب کا رونا بتاؤں کہ نوح کا رونا بتاؤں یا خود آدم کا رونا بتاؤں؟ جناب آدم نہیں روئے تھے، فراق ہوا میں گریہ کیا ہے، اپنی غلطی کے اعتراف میں گریہ کیا ہے، آدم بھی روئے ہیں، ہوا بھی روئی ہے، تو کم سے کم ابا اماں کی سنت تو ہے ہی ہے بھائی، آدمی کے اعتبار سے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا رونے کا، تو خود رونا بدعت تو نہیں ہے۔ اور یہ میں جانتا ہوں کسی بھی عالم اسلام کے کسی بھی عالم نے رونے کو مطلقاً حرام یا بدعت نہیں کہا ہے۔ نوعیت بھلے بدل جائے، رونا حرام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ متفق علیہ ہے نا، سب مانتے ہیں نا اس چیز کو۔ کیا فرمایا؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا بچہ بچپن میں مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث کی فکر ہے۔ تو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے نیچرل قدرتی اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو یہ بات تو مان لیجئے نا پھر کہ رونا اسلام کی فطرت ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچے گی نہیں پہنچے؟ مجھے بتاؤ کون سا بچہ ہے جو پیدا ہو کے روتا نہیں ہے؟ نہ روئے تو گھر والے روئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اگر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ نہ روئے، کیا ہوتا ہے پھر تو گھر والوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔
قسم خدا کی کیا عجیب بات ہے، جب آدمی پہلی مرتبہ دنیا میں آیا اگر نہ رویا تو تکلیف تھی، جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور اہل بیت کی مصیبت میں رویا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی طے کر لو کہ رونے پہ اعتراض کرنا ہے کہ نہ رونے پہ اعتراض کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ پہلی بات تو کلیئر ہے، کسی بھی مسلمان کو رونے پہ اعتراض نہیں، اس لیے کہ باقاعدہ احادیث کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جس وقت حضور اکرم ہجرت کر کے غار میں گئے تھے، روایت پہنچ گئی آپ تک، ساتھ میں معتبر صحابی، بزرگ صحابی، تاریخ اسلام میں ایک حیثیت رکھنے والے صحابی پیغمبر کے ساتھ ساتھ محبت پیغمبر اسلام میں چلے تھے۔ لیکن عشق صحابہ کو بڑا محبت تھی رسول اسلام کو، دورہ نہیں ہے، اور روایت صاف ہے اس غار میں نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ شرف کم ہے کیا؟ بڑا شرف ہے، معیت پیغمبر اسلام نصیب ہوئی ہے، اور اس غار کے اندر بیٹھے تھے حضور کے ساتھ۔ مگر جیسے ہی وہ دشمن جو دورہ پیچھا کیے تھے رسول اسلام کا، جب ان کے آنے کی آہٹ محسوس کی تو یہ بزرگ صحابی رونے لگے، اس خوف سے کہ کہیں دشمن حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ صحیح ہے نا؟ روایت ایسی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رونا حرام، اگر رونا حرام ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ رہنے والا اتنا بڑا صحابی روتا کیوں؟ عشق پیغمبر میں روئے کہ نہیں روئے؟ نبی کی محبت میں فقط نبی کریم پر یہ محسوس کیا کہیں قاتل حملہ نہ کر دے، اتنی چاہت تھی کہ قتل پیغمبر کا ذرا سا احساس ہوا تو روئے، اور اس رونے کو ہم نے محبت کی دلیل مانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانا ہے۔ تو اگر یہ رونا حرام ہوتا تو کم سے کم کچھ تو انصاف کرو یار، اتنے بڑے صحابی کیوں روتے ہیں؟ یہ روئے تھے نا، اور رونا تھا جب محبت تھی۔ ایک بات کہہ دوں، حضور اکرم نے ہی ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسین سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر بزرگ اور محترم صحابہ کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ اگر حضور اکرم پر ذرا سا موت کا خطرہ آ جائے تو عشق پیغمبر میں رویا جائے، تو پھر وہ جو منیت کی منزل میں حسین ہے اگر وہ شہید کر دیا جائے تو بھلا اس پہ رونا حرام کیسے ہو جائے گا؟ بھائی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر واضح کر دوں، اب بات کے ساتھ نہیں، لیکن شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندہ پہ نہیں رونا چاہیے۔ مجھے کوئی بہتے میں فالتو بحث کرتے ہیں وہ پتہ ہے، ہاں زندہ پہ نہیں رونا چاہیے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے دیکھا ایک شادی کے موقع پر ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا تھا، ایک باپ جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بڑی محبتوں سے پالا تھا، اس کی شادی ہو اسے رخصت کر رہا تھا۔ بیٹی مری تو نہیں نا، اسے موت تو نہیں آئی؟ اس بیٹی کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت آنکھوں میں باپ کے آنسو آ گئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، بتاؤ اس باپ یا اس ماں کی آنکھوں میں جو بیٹی کی رخصتی کے وقت آنسو آئے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیا ہے حکم اس کا؟ شاید ہر آدمی کے حضور کیا بات کرتے ہیں، یہ وہ محبت ہے جس محبت کے ساتھ بیٹی کو پروان چڑھایا تھا، آج اس بیٹی کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ اس پہ فتویٰ نہ پوچھا کیجئے، یہ محبت کی دلیل ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اگر وہ جدا ہو جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ ہوتا ہے
زیادہ بااخلاق اور صحیح شریف انسان تھے کہ پورے محلے والے کو ان سے محبت ہو گئی، اور ان کو کہیں سے پرموشن مل گیا، وہ جانے لگے چھوڑ کر کے وہ شہر۔ بستی والے انہیں چھوڑنے دور تک آئے، اور جب وہ جانے لگے تو سب کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا بھائی مر گئے کیا؟ کبھی مرے نہیں ہیں، اتنے دنوں سے ہمارے بیچ میں تھے، ان سے بڑا دل مانوس ہو گیا تھا، آج یہ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے دل تڑپ گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ بھائی کیا ہوا یہ؟ اسے کیا کہیں صاحب ساسو کو حرام کی حلال؟ تو شاید دل رکھنے والے انسان کہے مولوی صاحب خبردار، ہر جگہ حلال حرام مت کیا کرو، یہ دل کی محبت کا معاملہ ہے، اتنے دنوں سے ہم ان سے مانوس تھے، جس سے مانوس ہو جائیں جب وہ دور چلا جائے دل تڑپتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دوستو مجھے معاف کرنا، عقل کی دنیا میں جس سے دل کا لگاؤ ہو جائے، اگر وہ نگاہوں سے دور جانے لگے تو آنکھیں روتی ہیں، آنسو بہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ اپنی اپنی محبت کی منزل ہے، ہم نے کب کہا شہید مر گیا؟ ہم تو اگر مردہ مانتے تو ان سے مراد تھوڑی مان رہے ہوتے، اب تو زندہ مانتے ہی ہیں، مگر ہاں ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ وہ ہماری نگاہوں سے چلے گئے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ان پر ظالموں نے ظلم کیا، انہیں پانی تک نہیں دیا، انہیں تیر و تلوار سے مارا، جسے نبی نے اتنی محبت سے پروان چڑھایا تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، ایسے مظلوم کی حمایت میں رویا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ آدمیت کا تقاضا ہے، یہ دل کے رشتے کا تقاضا ہے۔ شاید اسی لیے جب دل کا رشتہ ہو تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبردستی آنسو نہیں آتے۔ اور یہی اپنوں کی بات میں کر رہا ہوں، ہم نے اپنے ہی مجمع میں بہت سے ایسے چہرے دیکھے ہیں، پڑھ لیجیے کتنے مسائل پڑھ رہے ہیں، جتنی مصیبت پر سب بیان کر ڈالی ہے آپ، آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، آنکھ نم تک نہیں ہوتی۔ کیا ہوگا؟ اب غور کر لیں، بس میں ایک بات اس موقع پہ کہتا ہوں، اگر کوئی عاشق امام حسین بھی ہے اور اپنے آپ کو مولا ہی کہتا ہے، اور یقین جانیے وہ ہر لمحہ مولا کو یاد بھی کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، فرش بچھاتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، اب اسے شکایت ہے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یا تو سبب کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج کرا لے، یا پھر کوئی روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ یا تو یہ آنکھیں حرام منظر دیکھنے کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ اب ان میں حسین کی مظلومیت پر نکلنے والے آنسو نہیں آتے، یا پھر روایت کے اعتبار سے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دل سخت ہو گیا، یعنی خالق کائنات کی مسلسل مخالفت نے، اپنے مالک کی ہمیشہ مخالفت نے دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی مصیبت بیان کر دو، کسی پر بھی آفت آ جائے، دل نرم ہوتا ہی نہیں، آنکھیں نم ہوتی نہیں۔ اسی لیے میں اپنے ہر اس حسینی عاشق سے کہنا چاہوں گا جو یہ سوچ رہا ہے، تصور کر رہا ہے صاحب کہ دیکھیں ایام عزا ہے، میری آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں، تو خدا اسی فرش عزا پہ بیٹھے ہو اور آج 4 محرم ہو گئی، نواسے رسول اسلام مولا علی اور شہزادی زہرا کا بیٹا حسین زمین کربلا پر 2 محرم کو پہنچ گیا تھا، اور آج 4 محرم ہو گئے۔ اس زمین پر اب حسین بس کچھ دن کے مہمان رہ گئے ہیں، تمہارے عزا خانوں کی رونقیں کچھ دن میں چلی جائیں گی، لہذا جب فرش عزا پہ آؤ نا تو تمہیں پتہ ہے اسی فرش عزا پر بیٹھ کر کے امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ دے کر کے مالک سے دعا کرو کہ پروردگار جو دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے،
اس دل کو نرم کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو غفور و رحیم ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے، تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں ہے۔ اے میرے معبود، حسین مظلوم کی مظلومیت کے صدقے میری خطاؤں کو معاف کر دے، کچھ خطائیں کو معاف کر دے، دل نرم ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں سے ان دنوں میں کچھ تو آنسو نکل جائیں جو شہزادی کونین کے رومال تک پہنچ جائیں، جو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ یاد رکھیں اس کی دعا اسی فرش پہ کیجئے، فرش پر مانگ لیجئے، شہزادی سے مانگ لیجئے۔ اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے پر تھوڑے سے آنسو ہمارے پہ بہہ جائیں، ہمارا بھی آنسو شریک ہو جائے عزاداروں کے آنسو میں۔ اور کچھ رکاوٹیں ہیں، آپ مدد کر دیجئے، یقین جانیے، کوشش کر کے دیکھیے۔ اچھا احسان اہل بیت کا معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہے، اگر تم کوشش بھی کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل بھی نہیں رہے ہیں، تو کم سے کم غمزدہ چہرہ ہی بنا لو، ہم تمہیں اس پر بھی ثواب دے دیں گے۔ تمہارا دل رنجیدہ ہے، تم نے چہرہ بنا لیا، کافی ہے، آئندہ کوشش کرتے رہنا۔ عزیزوں میں نے ختم کر دی گفتگو۔ آپ محسوس کریں 4 محرم ہو گئی، پتہ نہیں زندگی اگلے سال وفا کرے نہ کرے، ذکر حسین کا موقع ملے نہ ملے، حیات ساتھ دے نہ دے، لہٰذا غریب زہرا کے بیٹے کا پرسہ شہزادی زہرا کو دل کھول کے دینا، تکلف نہ کرنا۔ اس غم میں تکلف نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ جس حسین پہ آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اس حسین پر اس کی بہن کو نہیں رونے دیا گیا تھا، اس کی بیٹی کو نہیں رونے دیا گیا تھا، اس کے بیٹے کو نہیں رونے دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ حسین کریم جو دوسروں پر بھی بڑا مہربان رہا ہے، ہر ایک کے لیے مہربان رہا، حتیٰ دشمن پر بھی مہربان رہا۔ میں نے عرض کیا شاید کہیں مجلس میں، حر نے قافلہ روکا تھا امام حسین کا، حر کے سارے سپاہی پیاسے تھے، امام حسین نے مولا عباس سے کہا بھیا عباس مشق کے دہانے کھول دو اور ان سپاہیوں کو پانی پلا دو، ان میں کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ آج ہم جو سبیلیں لگاتے ہیں یہ اسی دن کی یاد سمجھ لو کہ امام حسین نے کہا کوئی پیاسا نہ جانے پائے، حسین کے نام پر کوئی پیاسا نہ رہے، چاہے وہ ہمارا دوست ہو دشمن ہو، مانے نہ مانے، پر انسانیت کا مظاہرہ اس کے ساتھ ہوتا رہنا چاہیے۔ امام حسین کی طرف سے سبیل لگ گئی، دشمنوں کو پانی پلا دیا گیا، حر کا لشکر سیراب ہو گیا۔ سنو گے صرف لشکر نہیں، حر کے لشکر کے جانور سیراب کیے گئے۔ مولا حسین نے کہا بھیا دیکھو یہ جانور سواریاں ہیں نا، ان کے مزاج میں ایک مرتبہ پانی پینا نہیں ہے، ان کے سامنے پانی رکھ دو، جب تک یہ خود اپنا منہ نہ ہٹا لیں پانی نہ ہٹانا۔ قسم خدا کی جس سے جانوروں کی پیاس نہ دیکھی جاتی ہو، اسی کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کوئی اولاد والا کبھی اس منزل سے گزرے کہ اس کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہو اور باپ اسے پانی نہ پلا پائے۔ یہ منزل تو انسانیت کی ہے نا۔ آپ سفر کرتے ہیں، دوران سفر ٹرین میں ہو، بس میں ہو، کہیں ہو، آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہو، بچہ پیاس سے رونے لگے تو کوئی کیا مذہب پوچھتا ہے کس مذہب کے ہو؟ بچہ پیاسا ہے، جس کے پاس پانی ہو فوراً بڑھا دے گا اس بچے کو پلا دو۔ اللہ جانے کربلا کے میدان میں کیسے ظالم آئے تھے امام حسین سے لڑنے کے لیے۔ سوگوارو بس منزل مت کر رہا ہوں میں، آپ تصور کر لیں، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ جس امام حسین سے جانوروں کی پیاس نہ دیکھی گئی، انہی کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کہوں کہ یہ سینے پہ سونے والی سکینہ آ کے کہتی تھی بابا پیاس، جزاکم اللہ خیر جزا۔ جو بچی سینے پہ سوتی تھی وہ بچی کہتی بابا پیاس۔ پھر چاہتا ہے مولائے کائنات کو، اے ساقی کوثر علی آئیے آپ کی پوتی پیاسی ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ جانے کیا کیفیت رہی ہوگی، مگر ہاں اب طالب دکھتی یہ ہے کہ یہی الاتش کی صدا جب بلند ہونے لگی اور حر کے کانوں تک پہنچی
تو وہ احسان فراموش نہیں تھا، اسے امام حسین کا احسان یاد آ گیا کہ جب ہم پیاس سے مر رہے تھے، اگر پانی حسین نہ دیتے تو ہم مر گئے ہوتے۔ آج اسی حسین کے بچے پیاسے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں۔ حر کی غیرت نے گوارا نہ کیا، حر بے چین ہو کے تڑپنے لگا اور ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ ایک مرتبہ روایت ہے اس کے بھائی نے بات کرتے بیٹے نے بڑھ کے پوچھا، بابا اتنا بے چین کیوں ہے؟ صبح کی جنگ تو کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہے، کچھ پیاسے لوگ ہیں، ان سے مقابلہ ہے، چند لمحوں میں جنگ فتح ہو جائے گی۔ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے خیام حسینی کی پشت کی طرف آئے۔ کہتے برا یہ آواز سنو جو ادھر سے آ رہی ہے۔ اللہ تصور کر کے رو رہے ہیں، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے بس۔ یہ برا آواز مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اب جو کان لگایا، کیا آواز؟ الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تصور کرو عرب کی، عراق کی تپتی ہوئی گرمی کا موسم، اور یہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے، آج تیسرا دن ہو گیا پانی نہیں ملا، کیا کیفیت رہی ہوگی؟ عزیزو، خود اس الاتش کی آواز کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو آپ ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتاؤ، جس الاتش کی صدا کو حر برداشت نہیں کر سکا، اس آواز کو عباس کیسے برداشت کرے گا؟ وہ وادی جو صدقہ تھا حرم کا، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی؟ بعض علماء نے کہا اسی لیے عباس خیمے کے باہر سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، رات اس بچوں کے سامنے آنے لگتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سوگوارو، تصور کیا آپ نے؟ اب روایت کہتی ہے اور شب عاشور یعنی 9 محرم کو رات میں رات بھر ٹہلتا رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بعض کہتے ہیں بھائی کو بھی ساتھ لیا، اور کہا میرے ڈال اور اب میرے ہاتھ مجرموں کی طرح سے باندھ دو، میں حسین کا مجرم ہوں، میں نے روکا تھا امام حسین کو، میں یہاں تک لایا تھا مولا حسین کو، اب جا کر کے معافی مانگوں گا۔ قسم خدا کی معافی مانگنے کا سلیقہ سکھا گئے حر ہمیں کربلا میں، کہا مجھے مجرموں کی طرح باندھ، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اب ان آنکھوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ مولا کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ دو عزادارو، جناب حر چلے ہیں اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، بیٹے کو لے کر کے، بات کرتے بھائی بھی ساتھ میں تھا، اور اب چلے ہیں، ادھر سے آواز آئی، بھیا عباس ذرا آگے بڑھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ علماء کہتے ہیں جیسے ہی بڑھتے ہوئے بنی ہاشم کے جوانوں کو حر کے بیٹے نے دیکھا، کہتا اللہ اکبر، تکبیر بلند ہوئی۔ حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تکبیر کیوں بلند کی؟ کہتے ہیں بابا عباس آ رہے، چند قدم چلے تھے پھر تکبیر بلند، اب کیا ہوا؟ کہا علی اکبر بھی آگے بڑھ کر کے آ گئے ہیں۔ اب حر کہتا ہے میرے لال ذرا جلدی کرو، تیزی سے لے کر کے مولا کے قدموں تک پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا لال بازیزو۔ حر آ کر کے امام قدموں پہ گر گیا، کہتا مولا میں آپ کا مجرم ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بس سنتا تھا امام حسین نے، کریم ابن کریم نے، نبی رحمت کے نواسے نے ایک مرتبہ حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، اے حر جا، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ قسم خدا کہ امام حسین نے کربلا میں حر کو آزادی کی سند دے دی۔ اب اس کے بعد کی فکر سن لو، میں نے ختم کر دی مجلس۔ اب روایت کہتی یہ ہے کہ امام حسین حر سے کہتے ہیں اے حر ذرا چند لمحے کے لیے سائے میں بیٹھ جا، محسوس کرو گے امام حسین کی غربت، محسوس کرو گے۔ امام شاید کہنا چاہتے ہیں حر جب تو دشمن بن کر کے آیا تھا میرے پاس پانی تھا، میں نے تیری ضیافت کی تھی، نہیں شاید نہیں سمجھے آپ۔ یہ درد کسی اس مہمان نواز سے پوچھو جو اس کے یہاں سے کوئی مہمان
بغیر ضیافت کے نہ جاتا ہو، بغیر پانی پیے نہ جاتا ہو، اس کے گھر پہ کبھی ایسے وقت میں مہمان آ جائے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو ذرا اس کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ اے عزیز حسین جیسا مہمان نواز جو دشمنوں کو بھی سیراب کر دے، آج بھی غربت امام حسین کو محسوس کرے۔ امام کہنا چاہتے ہیں حر جب تو دشمن بن کر کے آیا تھا میں نے تجھے سیراب کیا تھا، مگر آج جب تو ہمارا دوست بن کے مہمان ہوا ہے تو حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تجھے چند قطرے آنکھ نہیں دے سکتا۔ اے حر چند لمحے کے لیے خیمے کے سائے میں آ جا تاکہ تھوڑا حق کے ضیافت ادا ہو جائے۔ حر نے منع کر دیا، شاید اس لیے کہ حر گھبرا رہے تھے اگر میں خیمے کے پاس آیا کوئی چھوٹا بچہ نکل آئے اور اس نے آ کے میرا دامن پکڑ لیا، اے بابا یہی تو ہے جو ہمیں گھیر کے لایا تھا، اے چچا یہی تو ہے جو ہمیں لے کر کے آیا تھا، میں بچوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ غیرت حر تھی تو یہاں تک آنے کے لیے گوارا نہیں کر رہی تھی۔ معاویز و ختم کر دی میں نے مجلس، اور کہتا ہے مولا اگر خطا معاف کر دی ہے بس مرنے کی اجازت دے دو۔ اب زندگی گراں ہوتی جا رہی ہے، ایک لمحہ بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ بازادارو تصور کر لو ختم ہو گئی مجلس۔ امام حسین نے کہا حر ابھی تو مہمان بن کے آیا ہے، ابھی کیسے اجازت دے دوں؟ شاید حر اس درد کو محسوس کرنے کے لیے کہتا اچھا مولا کم سے کم میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے، پہلے میرا بیٹا شہید ہو میں بھی تو محسوس کروں کہ جوان کی لاش کھانے میں درد کتنا ہوتا ہے۔ اے عزیزو روایت کہتی ہے حر کے بیٹے کو اجازت مل گئی، حر کا بیٹا مقتل میں گیا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ جیسے یہ آواز باپ کے کانوں میں پڑی حر اپنی جگہ سے اٹھا کہ جا کر کے بیٹے کی مدد کرے۔ امام حسین نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا، اے حر ضعیف باپ جوان لال کے لاشے پہ نہیں جاتا، دل چاہتا ہے مولا حسین سے کہو آقا ابھی تو حر کو آپ نے روک لیا کہ ضعیف جوان کے لاشے پہ نہیں جائے گا۔ اے مولا جب مقتل سے اکبر جیسا بیٹا آپ کو آواز دے گا تو کون ہوگا جو کہہ دے اے حسین بیٹھو ضعیف جوان کے لاشے پہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بارئلہ ہماری عذر و قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار آزار ہیں میرے معبود ان سب کو شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا ہم سب کی تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول و عاشقان آل رسول ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، تمام وفاداران حسین کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعزال کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے اس عمل قلیل کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہر عاشق امام حسین کو قبر امام حسین کی عبادت نصیب فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا جو مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے بدقے میں ان سب کو شفائے کلی عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھ پر اور تیرے حبیب کی آل کا واسطہ، تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ مالک اگر حسین غریب کے 40 کے موقع پر جانے والوں کی فہرست ابھی بن رہی ہو تو اس میں ہمارا نام بھی شامل کر دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حسین غریب کی غربت کا، ہماری قوم کے ہر فرد کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما۔ پردہ غیبت میں رہنے والے فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مات حسین.